بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب شان ہے۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہی چیزیں جو انسان کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں ان کو سزا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں نے اس چیز کا نوٹس بہت کم لیا۔ جو چیز ہمارے لیے زندگی کا ذریعہ بنتی تھی وہ موت کا ذریعہ بن جاتی۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں سکون بے سکونی سے بدل جاتا، اور پہلے سے ہی یہ دستور رہا۔ اللہ نے جو ہمارے لیے احکام ذکر فرمائے ان احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ فیسلٹیز جتنی بھی ہیں جو تمہاری نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان میں سے کچھ بھی تم کو کام نہیں آئے گی، بلکہ بجائے سکون کے وہ چیز بے سکونی لائے گی۔ نکاح کے اندر بھی یہی ہوا ہے۔ نکاح ہمارے اردو میں بھی ہم لوگ تعبیر اپناتے ہیں، نکاح خانہ آبادی کا نام ہے۔ ایک گھر آباد ہو رہا ہے۔ نکاح کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر چین سکون آتا ہے، انسان کو ایک اچھا خاصا اطمینان میسر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نکاح کو لے کر ہمیں جن احکام کا پابند بنایا، اگر ہم ان کی رعایت نہیں کریں گے اور ان پر عمل نہیں کریں گے تو یہی نکاح ہمارے لیے بجائے سکون کے بے قراری کا، بے اطمینانی کا ذریعہ بن جائے گا، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیوی کو سکون کی جگہ بتایا۔ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھ کر سنا، یہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، تمہاری بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے پاس تم کو سکون میسر ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے محبتیں بھی قائم فرمائی اور ایک دوسرے پر مہربانی کے جذبات بھی دیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی نشانیاں ہیں، لیکن ان حضرات کے لیے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنا دماغ لگاتے ہیں اور اس چیز کے اندر سوچ بچار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات، نشانیاں رکھی۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری زبان پر یہ آنے لگا، بعض نوجوانوں کی زبانی یہ سنا جاتا ہے کہ بھائی شادی یعنی پابندی۔ تم جو اس وقت بڑی آسانی سے اور بہت آزادانہ زندگی جی رہے ہو، شادی آ گئی آپ کے پاؤں پر بیڑی پڑ گئی، تمہارا فریڈم ختم ہو گیا،
آزادی سلب ہو گئی، یہ نوجوان بولتا ہے، اور چیز بھی ہے وہ جیسا دیکھتا ہے ویسا بولتا ہے۔ باقی سچ مچ تو یہ ہے کہ نکاح وہ سکون کا ذریعہ ہے، مگر معاشرے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے سکون کے بہت سارے گھرانوں کے اندر سکون لٹ گیا۔ کیوں؟ بات وہی، میری نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے جو سکون کے ذریعے تھے انہی کو میں الٹ دوں گا، اور یہی چیزیں تمہارے لیے کاٹنے دوڑے گی اور بے سکونی کا پیغام لاوے گی۔ یہ گر سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ جن قوموں نے اس کو سمجھا انہوں نے بہت خوش عیشی کے ساتھ اپنے ایام گزارے، اپنی عمریں کاٹی، اور جن لوگوں نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا وہ لوگ قدم قدم کے اوپر ٹھوکر کھا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو سمندر ہے اس میں بھی فساد مچ گیا، اور جو زمین ہے خشکی ہے اس میں بھی فساد مچ گیا۔ کیوں؟ انسانوں کے کرتوتوں کے سبب، انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کچھ تو دنیا کے اندر تم کو مزہ اور ٹیسٹ چکھا دے گا کہ گناہ ہوتے کیا ہیں، اور یہ بھی کہ یہ تھوڑی سی سزا دے کر انسانوں کے ذہنوں پر ایک دستک دی جا رہی ہے کہ خدا را سوچو اور باز آ جاؤ اپنے گناہ کی روش سے، اور اس ڈگر پر جو تم لوگ چل رہے ہو اس پر رک جاؤ، ورنہ اس سے زیادہ خطرناک بے سکونی آنکھیں بند ہونے کے بعد والی زندگی کے اندر آنی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی پھل ہیں، بعض کڑوے ہیں، بعض ترش ہیں، بعض کھٹے ہیں، بعض میٹھے ہیں۔ پہلے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا پر جتنے بھی پھل فروٹ وغیرہ پیدا فرمائے سب میٹھے تھے، سارے پھل جو ہے وہ میٹھے تھے، کوئی ان میں کڑوا ترش نہیں تھا۔ دنیا میں یہ جو ہم لوگ درخت دیکھتے ہیں، بعض درختوں کو کانٹے والا دیکھتے ہیں اور بعض درختوں پر کانٹے نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہل درخت پیدا فرمائے تھے تو کوئی درخت خاردار نہیں تھا، کانٹا دار نہیں تھا۔ آج ہم جنگل میں دیکھتے ہیں شیر ہرن کے اوپر حملہ کر کے اپنا لقمہ تر اس کو بناتا ہے، ایک جانور دوسرے جانور کے اوپر حملہ کرتا ہے، بھیڑیے حملہ کرتے ہیں، ورو حملہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شروع میں دنیا پیدا فرمائی کوئی جانور کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ سمندر کا پانی آج چکھو تو آپ کو کھاری معلوم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلے سمندر کا پانی میٹھا تھا، کوئی پانی کھاری نہیں تھا، انسان کے کام میں آنے والا پانی تھا۔ جیسے کنویں چشمے نہر کا پانی ہوتا ہے، ویسے سمندر کا پانی بھی بڑی مقدار کے اندر انسانوں کے لیے جو ہے وہ کھاری نہیں تھا بلکہ میٹھا پانی تھا۔ آج بھی بعض لیک ہیں ایسے جو بہت بڑے وستار کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور پورا میٹھا پانی۔ ملاوی جن حضرات کو جانے کا اتفاق ہوا یا وہاں ان کے عزیز رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، اتنا بڑا ایک لیک ہے، تالاب ہے، وہ سمندر ہی معلوم ہوتا ہے، اس میں موجیں بھی آتی ہیں، میٹھا پانی ہے پورا اس کا۔ تو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پانی تھے سب کے سب میٹھے تھے۔ اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا جرم سرزد ہوا، قابل نے حابل کو قتل کر ڈالا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، ان میں ایک خاص سبب سے آپس میں کچھ چپکلش ہو گئی، ناچاکی نا اتفاقی ہو گئی، تو قابل نے حابل کو قتل کر ڈالا۔ بس یہ دنیا میں پہلا خون تھا جو روئے زمین پر گرا۔ غالباً حضرت مجاہد کی روایت ہے کہ اس جرم کے دنیا میں سامنے آتے ہی بہت سارے درخت کانٹے دار بن گئے، پھلوں نے اپنی مٹھاس کھو کر بہت سارے پھل ترش ہو گئے، سمندر کا پانی کھاری ہو گیا، اور ایک جانور نے دوسرے جانور پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے بتائیے
اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہے وہ خود قرآن میں فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے لکم میں لام جو ہے وہ نفع کا ہے، تمہارے فائدے ہی کے لیے ساری چیزیں پیدا کی، مگر آج بہت ساری چیزیں ہمارے لیے مضر، نقصان دہ۔ کیوں ہوا دنیا کے اندر یہ سب؟ آپ لنک لگائیں گے تو یہی چیز سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کی نافرمانی ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے اندر ہماری سکون کی چیزوں کو بے سکونی کا باعث بنا سکتی۔ ایک دستور آنکھ بند کر کے ذہن میں رکھو کہ میں اللہ کی مانوں گا تو اللہ میری زندگی میں سکون عطا فرماویں گے، اور اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ انہی حیات اور زندگی کے نقشوں میں موت کے نقشے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ موت میں حیات کے اور حیات میں موت کے نقشے پیدا کرتا۔ اللہ کو مارنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان کو مار ڈالنا ہو تو آج ہمیں تو چاقو یا زہر یا آگ یا کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مارنے کے لیے کسی سبب کی احتیاج نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں انسان کے لیے اللہ موت لکھ دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے دوائیاں پی، بجائے دوائی کا اچھا اثر ہونے کی ریئیکشن ہوا اور انسان اس دنیا سے چل بسا، جبکہ اسی کے پڑوس میں دوسرے بیڈ پر سوئے ہوئے مریض کے لیے یہ دوا شفا یابی کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ کا تصرف ہے، اس کے ہاتھ میں لگام ہے، اس میں شفا رکھنی ہے، اور یہی دوا دوسرے پیٹ میں جاوے گی تو بیماری نہیں بلکہ موت لے آوے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کسی سبب کے ہم کو مار سکتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ لقمہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، سائنس میں ہم سب نے پڑھا ہے، انسان کے یہاں سے 2 رگیں جاتی ہیں، ویسے 4 رگ ہیں، 2 دھمنیاں ہیں جن میں سے خون آتا جاتا ہے، جس کو کاٹنے کی وجہ سے جانور ذبح سمجھا جاتا ہے، اور 2 اور رگیں ہیں، ان میں سے ایک حلقوم ہے اور ایک مری ہے عربی کے اندر جس کو کہتے ہیں، اور ہماری گجراتی میں ہم کہتے ہیں ایک شواس نڑی ہے اور ایک ان نڑی۔ ان نڑی یعنی جس میں سے خوراک جاتی ہے، اور سواس نڑی جس میں سے ہم سانس لیتے ہیں، سانس کی آمد و رفت جس میں سے ہوتی ہے۔ اگر انسان لقمہ کھائے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ان نڑی کے اندر، جبکہ یہ دونوں نڑیاں جو ہیں وہ ایسے ہیں، اس میں ایک پردہ ہے، وہ پردہ کھسکتا ہے اور بند بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پیشاب کی جو تھیلی ہے اس کے اوپر ایک لبلبیہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے، جب پیشاب بہت لگتی ہے تو وہ ایسا اوپر آ جاتا ہے اور پھر انسان کو پیشاب کا احساس ہوتا ہے اور انسان پیشاب کے لیے جاتا ہے۔ کسی کو پروسٹیٹ کینسر ہو گیا ہو تو یہ لبلبیہ کام کرنا بند کر دیتا، تو اس کی وجہ سے انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ اٹھتے بیٹھتے پیشاب اس کو ہوتی رہتی ہے۔ بس ایسا ہی یہاں اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا عجیب نظام ہے، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو لقمہ اس پردے کی وجہ سے سواس نڑی میں جانے کے بجائے ان نڑی میں جاتا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے سواس نڑی کے بجائے ان نڑی میں چلا جائے، کبھی کبھی انسان جلدی جلدی کھانے جاتا ہے تو ایک پانی کا گھونٹ انسان کے سواس نڑی میں چلا جاتا ہے، کتنی دیر تک کھانستے رہتا ہے انسان، جس کو ہم لوگ اطرس کہتے ہیں، اطرسی جاؤں۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، یہ تھوک جو ہے نا بجائے ان نڑی میں جانے کے سواس نڑی میں چلا جاتا ہے، تو انسان کی پریشانی کا کوئی حد نہیں رہتی۔ بعض لوگوں کی موت اس میں ہوئی ہے کہ یہ ایک دانہ جو چاول کا تھا بجائے ادھر جانے کے سواس نڑی میں چلا گیا اور اس نے پھیپھڑے میں جا کے انفیکشن پیدا کیا اور انسان چند ہی دنوں میں چل بسے۔ ابن الحاج تو فرماتے ہیں کہ روایتوں کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ نے ایک فرشتہ بٹھا رکھا، وہ فرشتہ کھانے کے لقمے کو ان نڑی میں ڈھکیلتا ہے، سواس نڑی میں جانے نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ حفظہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو انسانوں کے ساتھ حفاظت کے لیے فرشتوں کا دستہ لگائے ہوئے ہے، ایک فرشتہ یہاں مستقل بیٹھا ہوا جو ادھر نہیں جانے دیتا، ورنہ انسان کو مارنا ہو تو اس کا یہی تھوک ادھر چلا جائے تو انسان تھوڑی دیر میں سانس نہ لے کر ڈھیر ہو جائے۔ اللہ کو مارنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ جو نصرانی لوگ آئے تھے نجران سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چیلنج ہے اپنی، جس کو مباہلہ کہتے ہیں، کہ آ جاؤ میں بھی اپنے سارے خاندان کو لے کر آتا ہوں، تم بھی لے کر آ جاؤ، جو جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت اور سب مر جائیں گے۔ تو ان کی ہمت نہیں ہوئی، وہ چل بسے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی ہوشیار آدمی نے کہا کہ اس چہرے کے ساتھ چیلنج مت لگاؤ ورنہ تم میں سے کوئی بھی نسل میں زندہ نہیں رہے گا۔ تو آخر میں وہ چلے گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے کہ اگر یہ لوگ چیلنج اٹھا لیتے تو اللہ ان کے تھوک سے ان کو مار ڈالتا، اس کو کسی خنجر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے تھوک ہی سے ان کو مار ڈالتا۔ ادھر تھوک چلا گیا اور انسان سانس نہیں لے سکا۔ یہ جو ہمارے یہاں اسپتالوں کے اندر سرجری ہونی ہوتی ہے تو آپ کو 10 گھنٹہ بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کھانا پیٹ میں ہے اور آپریشن کیا جائے گا، کلوروفارم سنگایا جائے گا تو یہ قے کی شکل میں اوپر آ سکتا ہے، اور انسان ہوش میں ہے تب تو تمیز رکھتا ہے کہ کدھر لے جانا ہے کدھر نہیں۔ جب بے ہوشی میں کلوروفارم سونگ کر کوما میں ہوتا ہے اس وقت اس کو تمیز نہیں رہتی، تو یہ سارا کھانا پھیپھڑے میں جا سکتا ہے اور انسان بجائے شفا یابی کے موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے۔ کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا! وہ سکون کے ہی اسباب کے اندر تمہارے لیے موت کے نقشے تیار کر سکتا ہے۔ بس یہاں سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی تو اس نے جس چیز میں سکون رکھا وہ 100% بھرپور ہم کو سکون عطا کرے گا، اور اگر ہم نے اس کے احکام کی پابندی نہیں کی، اس کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن پر نہیں چلے، تو یہی سکون کے ذریعے بہت سوں کے لیے آج بھی موت کا ذریعہ بنتے ہیں، پچھلے دنوں بھی بنے تھے، اور اللہ ہمیں تجربے کے لیے آگے نہ بڑھائے، ہمارے لیے بھی بن سکتا ہے۔ بس نکاح میں یہی ہوا، ہمارا رب جھوٹ نہیں بولتا، اس کی ہر بات سچی، اور اس سے زیادہ کوئی سچا نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نکاح یعنی سکون کا ذریعہ، وہ پتھر کی لکیر ہوگی، اب اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی، کوئی نہ کہے اس کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ نکاح کرنے کے نتیجے میں انسان کو سکون ملنا چاہیے، یہ نکاح کا اپنا اصلی اثر ہے۔ پھر آج بیویوں کے پاس جاتے ہوئے انسان کیوں تھرتھراتا ہے، کیوں کپ کپاتا ہے؟ آپ کو مجھے معلوم نہیں اندازہ ہے یا نہیں، شہروں کے اندر تو خوب ہے، انسان 2 بجے تک دوستوں کے ساتھ فرینڈ سرکل میں چوپالوں پر بیٹھے رہتا ہے، اس کو اپنے گھر بیوی کے یہاں جو اللہ نے سکون رکھا ہے نا، اس جگہ جاتے ہوئے ایک خاص قسم کا سہم اور ڈر لگتا ہے۔ فرینڈ سرکل کے پاس برابر ہنسی خوشی، لیکن جو ہی 2 بجے انسان کو ایک خاص قسم کی پریشانی ہونے لگتی ہے، بھائی شیرنی کے پاس جانا ہے، گھر میں بیوی کے پاس جانا ہے، کیوں وہ شیرنی ہو گئی؟ کیا چیز ہے؟ جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس میں ہم نے تمہارے لیے سمندر رکھے ہیں، خزینے رکھے ہیں سکون کے، وہاں جاؤ اور سکون پاؤ۔ کیوں یہی چیز ہمارے لیے ہمارے دل میں ایک خاص قسم کے ڈھچکے اور ایک خاص قسم کے ڈر اور خوف کا باعث بنتی؟ نکاح کے بعد بہت ساری زندگیوں کے اندر رہا سہا سکون بھی چھیننے لگتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا رب تو نکاح کو سکون کہتا ہے، اور ہمارے یہاں بعض نقشے نکاح کے بعد بے سکونی کے دکھتے ہیں، ان میں جوڑ کیا؟ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، طے ہے، ہاں یہ اصل اعتبار سے، اپنے اصلی اثر کے اعتبار سے تو سکون ہی کا ذریعہ، مگر ہم نے گناہ کر کے اسی سکون کو آگ لگا دی۔ ہم لوگ اللہ کے احکام کی رعایت نہیں کرتے تو برکتیں نہیں آئے گی، برکت نہیں آئے گی تو بے برکتی ہوگی، بے برکتی ہی کو نحوست کہتے ہیں، اور نحوست کی وجہ سے انسان کا چین سکون چھن جاتا۔
ایک بات یاد رکھو، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اس وقت جب شروع نکاح کے اندر ہم لوگ اللہ کی بے تحاشا نافرمانیاں کرتے ہیں، اور مجھے تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ نکاح یعنی اللہ کی نافرمانی کا دن، ایسا ہم نے کر ڈالا ہے۔ عورتیں جو بے حیائی کا لباس پہنتی ہیں، مردوں اور عورتوں کے درمیان میں جو خلط ملط ہوتا ہے اس دن، عجیب تعجب کی چیز ہے۔ مومن جن کی بنیادی طبیعتوں کے اندر حیا رکھی گئی تھی، خواتین جن میں کوٹ کوٹ کر حیا بھر دی گئی تھی، شرم بھر دی گئی تھی، آج اپنے گھر کے ابرائی کے اوپر وہ حیا رکھ کر باہر نکلتی ہے۔ ایسا لباس کی اللہ کی پناہ، ایسے مردوں اور عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا نہ پوچھیے۔ کل تک جو پابندی سے پردہ کرتی تھی ان میں سے بھی بعض خواتین اس دن بے پردہ ہو کر لوگوں کے درمیان گھومتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون نو مسلمہ ہوئی ہو اور وہ ایسی 2-4 شادیوں کو اٹینڈ کرے، اس کو تعلیمات نہ ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہ فیلنگ ہوگا کہ اللہ نے ایک دن کے لیے، شادی کا جو دن ہوتا ہے نا، اس دن کے لیے پردہ اٹھا دیا ہے۔ تبھی تو اتنے اہتمام سے بے پردگی کے ساتھ خواتین آتی ہے۔ اس کو تھوڑی دیر ایسا فیلنگ ہونے لگتا ہے، اس کو سمجھانا پڑے کہ نہیں نہیں، اللہ کا حکم تو پردے کا سارے دن ہے، یہ تو خواتین کی بے راہ روی ہے۔ کیا مصیبت آ گئی ہمارے معاشرے کے اوپر کہ ہم نے اسی نکاح کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں بلکہ لگ بھگ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت تھی، اس کو گناہوں کا اڈا بنا دیا، گناہ کا دن بنا دیا۔ میرے بھائیوں، پھر ایک دن کے لیے تو ہم نے بڑی انجوائے کر لی، لذتیں پا لی، واہ واہی کرا لی، لوگوں کے درمیان میں ہمارا چرچا ہو گیا، شہرا ہو گیا کہ اس آدمی نے کیا شادی کی، اور اپنے گھر کے اندر کیا اسراف اور فضول خرچی اور مال لٹایا۔ پھر پرتیاگھات پڑنے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، سہ نہیں سکتے میاں بیوی۔ بعض خاندان ایسے بھی دیکھے گئے، میں اس شعبے میں کام کرتا ہوں، بعض خاندان ایسے بھی دیکھے گئے شروع کے 2 4 5 6 سال بڑی خوش عیشی کے ساتھ گزرے، محبت مثالی تھی ان دونوں کے درمیان، لیکن اچانک بلا کسی سبب کے ایسی نفرت و ناچاکی میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو گئی کہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا ریزن کیا ہے اس کا، سبب کیا ہے۔ بہت سوچتے ہیں آخر اس سنسار کو نظر لگ گئی کسی کی، کیا ہوا، کیوں اتنی محبت والا رشتہ، حالانکہ کوئی سبب ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتا، بس مجھ کو نہیں رہنا ہے تیرے ساتھ، اور مجھ کو جو ہے تجھے طلاق دینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض مرتبہ اس کا ریزن شادی کا پہلا دن ہوتا، اس دن ہم نے اللہ کے احکام کی رعایت نہیں رکھی تھی، وہ آج 12 سال بعد، 10 سال بعد، 8 سال بعد کاٹ رہا ہے۔ وہ نحوست آج اثر دکھا رہی ہے، جبکہ 2-3 بچے ہو چکے ہوتے ہیں، بچوں کے سر پر سے ماں کا اور باپ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، یہ سنسار سلگ جاتا ہے، درہمی اور برہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو انجوائے کرانے کے لیے ہم نے شادی کے دن پلیٹ فارم دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سکون کو ایسی بے سکونی کا ذریعہ بنا دیتا ہے کہ بعض مرتبہ سیوسائڈ تک نوبت پہنچ جاتی ہے، آبگات کر لیتے ہیں لوگ نکاح کی بنیاد پر، چنانچہ خود بھی، بیوی بھی، بچوں کو بھی جو ہے گلے دبا کر مار دیا۔ نقشے آپ دیکھ رہے ہیں، غیروں میں تو تھا، خال خال اب مسلمانوں میں بھی ایسی خبریں ہمارے کان سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو دستور ہی بنا رکھا ہے پہلے دن سے، فرما برداری ہوگی چیزیں اپنا اثر دکھلائے گی، اور نافرمانی جس دن شروع ہوئی ری ایکشن شروع ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس گر کو سمجھ لیں۔ پہلے دن جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم لوگ اس سے توبہ کریں، اور کم سے کم ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ محبت پیدا ہو ایسے اسباب اگر نہیں کر سکتے تو ان دونوں کی
جو کچھ محبت ہے وہ قائم رہے، باقی رہے، اس کے لیے تو کچھ انتظام کر دیں، سلگائیں نہیں ان کے سکون کو۔ ورنہ دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ہاتھ میں سکون کے اور خوشی کے خزانے ہیں، یہ آئندہ خوش نہیں رہنے دیتا۔ سلگتے ہیں سنسار، بچے بلا ماں باپ کے ہو جاتے ہیں، شوہر بے بیوی اور بیوی بے شوہر بن کے رہ جاتی۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اور نکاح کے درمیان بھی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کی رعایت رکھنی۔ ہمارے یہاں نکاح جو ایک شریعت کی چیز تھی، اس میں معاشرہ اور سماج بہت گھس گیا۔ ہم لوگوں نے اسلامی اصول اور قاعدوں کو دیکھنے کے بجائے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے یہاں چل کیا رہا ہے، کریز کس چیز کا ہے، اس کو آئیڈیل بنانا شروع کر دیا ہمارے لیے۔ اور لوگوں کا کریز، لوگوں کا سماج اور لوگوں کا عرف وہ کسی اچھی چیز پر ڈھلا ہے، وہ تو اینٹی اسلام چیزیں ہیں۔ رسم و رواج کس کو کہا جاتا ہے؟ جو شریعت کی خلاف ورزی کے اوپر تلے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا بنایا ہوا اصول، تو اس کو جب سے ہم نے آئیڈیل بنا دیا، شریعت کے اصول ہمارے ہاتھ میں سے چھوٹ گئے اور یہی سنسار ان بیلنس ہو گیا۔ شریعت میں موٹی 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان بیلنس ہونا شروع کہاں سے ہوا۔ دیکھو، ہمارے رب نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہمارے لیے زیادہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے۔ شریعت نے طے کیا کہ انسان اپنی بنیادی تعلیمات سے فارغ ہو جائے اور اس کی عمر بلوغ کو پہنچ جائے، جتنا جلدی شادی کر سکتے ہو کر لو۔ اصول ہے شریعت کا، جتنا جلدی شادی کر سکتے ہو کرو۔ ہمارے یہاں تاخیر سے شادی کرنے کا ایک کریز چلا، تاخیر سے شادی کرو، اور باقاعدہ جو لوگ لکھے پڑھے ہیں ان کے یہاں تو بات ہوتی ہے، ارے شروع کے کچھ سال جو ہے بغیر بیوی کے انجوائے کر لو اور اچھائی میں گزار لو، فریڈم میں گزار لو، بعد میں چل کر غلامی کرنی ہی ہے اس کی۔ تو یہی انجوائے کے دنوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کی بعض انجوائے ہو جاتی۔ ہماری شریعت نے جو پیریڈ طے کیا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے شادی کرو، تاخیر سے شادی کرنے کے نتیجے میں اتنی درہمی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہمارے ایک استاذ تھے، ابھی دوسرے ملک میں ہے، بہت پتے کی بات ذکر کرتے تھے۔ جب کسی نوجوان کی عمر تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے آج کل کریز ہے 30 سال 32 سال 33 سال میں نکاح کرنے کا کریز، تو اس کو بلا کر کہتے تھے، بھائی کیا وجہ ہے شادی نہیں کر رہے ہو؟ شادی چلو ابھی کر لی تم نے 33 سال میں، تو 1 سال 2 سال میں بچہ ہوگا تم کو پیدا، تم 35 سال کے ہوئے، بچہ پیدا ہوا، اب تمہاری عمر ہو گئی 60 سال، تو یہ بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ 25 سال کا۔ ابھی اس کی عمر پڑھنے کی ہے، تعلیم کی ہے، وہ بھی تمہاری طرح تعلیم حاصل کرے گا 33 سال تک۔ تو جن دنوں آپ کو لکڑی کی ضرورت پڑے گی، ان دنوں آپ کے بچے کی ابھی تعلیم چل رہی ہوگی، تو یہ خاک کام آئے گا تم کو۔ شریعت نے جو ایک خاص نظام رکھا ہے کہ شادی کرا دو، بلوغ کے بعد جتنا جلدی کرا سکتے ہو، تو اس کی وجہ سے ہمارے اگلے جو ایام ہے اس کا نظام بھی پوری طرح استوار ہو جاتا ہے، درہمی سے بچ جاتا ہے، ادھر ادھر ان بیلنس ہونے سے بچ جاتا ہے۔ آج معاشرے میں بڑی افراتفری مچی ہوئی ہے، یہ تو خاص خاص خاندانوں میں اور خاص خاص لوگوں میں اس طرح کے واقعات کبھی ہم سنتے ہیں نہیں، اس لیے مجموعی اندازہ نہیں ہوتا۔ جس کے سامنے روزانہ حالات آتے ہیں اس کو پوچھو ریشیو کیا ہے معاشرے میں، کس ریشیو کے ساتھ جو ہے یا ہمارے یہاں درہمی برہمی بڑھ رہی ہے، ان بیلنس ہو رہا ہے معاشرہ۔ اور اسی وجہ سے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے پیریڈ طے کیا تھا، اس پیریڈ کو ہم نے نبھایا نہیں، تو پھر اس کے اثرات شروع ہو گئے۔ اور مجھے معاف کریں، اب تو لکھے پڑھے لوگوں کے اندر 35 سال کیا، اس سے بھی آگے 40 سال تک نکاح نہ کرنے کا کریز، کر لیں گے بعد میں، جیسے گوروں میں ہوتا ہے۔ وہاں اتنی بڑی خاتون 50 سال کی ہوتی ہے اور چھوٹا سا ایک بچہ چینچے کرتا اس کے پاس ہوا کرتا ہے۔ یہ چیز آہستہ آہستہ ہمارے یہاں آ رہی ہے، اسلام کے اصول کے خلاف۔
بچیوں کی شادی تاخیر سے ہو رہی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں ابھی پہلے سٹیبل ہوں، ہم لوگ کھڑے ہوں اپنے پاؤں پر اور تب جا کے شادی کریں گے، اور سٹیبل ہوتے ہوتے 4-5 سال گزر جاتے ہیں، جوانی کے تقاضے انتظار نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ان ایام کے اندر بہت ساری ایسی بے راہ رویاں ہو جاتی ہیں جس میں اگلے دنوں کے شادی کے پروگرام ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ارے کون پھر اس کو لے جائے گا جس کی عزت داغدار ہوگی؟ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ اور میرے ایک دوست نے ابھی پچھلے دنوں مجھ کو بتایا کہ یہ بھی غنیمت ہے کہ بچے دیر سویر ہی شادی کرنے تیار ہو جاتے ہیں، اب تو یہ کریز ہے مجھے شادی نہیں کرنی، یہ بہاو آ رہا ہے نوجوانوں میں، اس کا بہاو آ رہا ہے کہ نہیں بغیر شادی کے جینا ہے، ان کو انجوائے مل جاتی ہے دوسری جگہ، اور غلط راستوں سے شیطان نے ان کی خواہش رانی جو ہے شروع کرا دی ہے، تو نوجوان شادی کرنا نہیں چاہتے، ماں باپ پریشان ہیں کہ ہماری آنکھیں تمہاری شادی کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوگی اور تب ہم یہاں سے دنیا سے رخصت ہوں، لیکن بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ماننے کا نام نہیں لیتے، اور اپنے وقت پر جب شادی نہیں ہوتی تو بعد میں شادیاں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بیٹی کے عمر ہو جانے کے موقع سے 4 پیغام 5 پیغام آئے، جب اس کو رد کر دیا گیا اور وہ پیغام نہیں سنا گیا تو پھر اس کے لیے آئندہ شادیوں کے مواقع بہت مشکل ہو جاتے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے شادی کو اور نکاح کو اور ہمارے سنسار جیون کو اسلامی چیز سمجھائی نہیں ہے۔ ہاں ہم کو نیٹ پر سے معلومات لینے میں بڑی خوشی، وہاں پنڈت سے اور کسی سائیکولوجسٹ سے ہمارے لیے ہم سوال پوچھ کے بڑے اچھے طریقے سے معلومات حاصل کریں گے اور فالو کریں گے، اس کو پیسے بھریں گے، مجھے معاف کیجئے بعض ویب سائٹوں پر پیسے بھرنے پڑتے ہیں، تمہارے سوالات کا حل کیا جاتا ہے، لیکن اسلامی اصول ہم کو پسند نہیں، چونکہ لوگ کیا کہیں تو پھر ان لوگوں کے اصول میں جو بے برکتیاں رکھی ہوئی ہیں ان کے بھگتنے کے لیے بھی ہم کو تیار رہنا چاہیے، اور لوگ بھگت رہے ہیں۔ معاف کیجئے میں بہت صاف کہہ رہا ہوں کہ میں نے اگر جہنم کا راستہ لیا تو اس کی گرمی مجھے بھگتنی، میں جنت کے باغوں کی باغ و بہار پانا چاہوں تو یہ غلط چیز ہے۔ لوگ بھگت بھی رہے ہیں لیکن کہیں تو کس کو، یہ اپنے ہاتھ کے مارے ہوئے کلاڑ ہے۔ ابھی بھی لوگوں کو جو ہے سکون نہیں آ رہا ہے اس پر، اور لوگ اس راز کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کس کی وجہ سے بے سکونی آ رہی ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرماوے، ان کے بنائے ہوئے اصولوں میں بے برکتیاں ہیں، آپ کا سنسار جیون سکھی نہیں رہ سکتا، طے کر لیجئے۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے جو سکون کے خطوط کھینچے ہیں، لائنیں کھینچی ہیں، انہی کے اندر سکون ہے۔ ایک ذرہ ادھر ادھر آپ ہوئے ختم ہو گئی بات۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ذاتی طور پر اس میں کام کرتا ہوں اور مختلف کیسز میں مجھ کو اسباب یہی نظر آتے ہیں، فلاں جگہ اسلام کے اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، وہ کاٹ رہا ہے آج اس کو۔ میرے بھائیوں، لوگ کیا کہیں گے اسے چھوڑو، میرا سکون لٹے گا اس کو دیکھو۔ مجھ کو اپنے سکون کو کیوں آگ لگانی ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے؟ 4 آدمی آپ کی بات نہیں کریں گے، آپ کا چرچا نہیں کریں گے، چل جائے گا، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے احکام پر عمل کر کے نکاح کیا ہے تو ہم لوگ خوش تو رہ سکیں گے، سکون تو ہم کو مل جائے گا، اور ایسا سکون جس کو قرآن نے سکون کہا ہے وہ ملے گا۔ یعنی صرف مزعومہ کالپنک سکون نہیں، مفروضی اور دل و دماغ میں فقط ماننے کی حد تک نہیں، برتنے کی حد تک سکون ملے۔ آج ایک یہ بھی مصیبت بہت ہو گئی ہے، یعنی اس کی بھی تشریح کرنی پڑ رہی ہے۔ سکون 2 قسم کے ہیں، ایک تو آبھاسی سکون جس کو گجراتی میں آپ آبھاسی کہتے ہیں۔ بہت موٹی مثال لے لو، ایک آدمی ٹیک اوے پر کھانے جاتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کھانے سے پہلے تو وہ ساری ٹریوں کو رکھ کر اس کا فوٹو لے گا اور ادھر شیئر ادھر فارورڈ کرے گا اور پھر کھاوے گا اتنا۔ یعنی وہ جو واستوک اور حقیقی لذت ہے اس کو ہم نے کھو دیا۔
بھائی دیکھنے میں دکھانے میں جو بھی لذت ہے وہ آبھاسی ہے، ایک کالپنک ہے، ایک مفروضی ہے، مذہوبی ہے، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ لیکن ہے آج کی دنیا اسی کے پیچھے مر رہی ہے۔ تو وہ سکون نہیں، سچ مچ ٹیس کا جو سکون ہے نا، اللہ اپنے احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ عطا کرے گا آپ کو۔ میرے بھائیوں، میں اپنی شریعت سے پوچھوں تو صحیح کہ میں جو اپنی شادی میں یہ کرنے جا رہا ہوں، شریعت میں ویلڈ ہے یا ان ویلڈ؟ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے؟ منع تو نہیں ہے؟ اور مجھے منع کیا جائے گا تو میں رک جاؤں گا۔ اس ذوم کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آپ آگے بڑھیے، انشاءاللہ آپ کی شریعت آپ کی خوشی میں جو سچی خوشی ہے کبھی روڑا نہیں بنے گی، وہ آپ کو خوشی دلانے کی کوشش کرے گی۔ ہم کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس چیز سے ہم کو باز رکھ دیا گیا، منع کر دیا گیا، تو ہماری خوشی کی ایک سبیل بند کر دی گئی، ایک راستہ بند کر دیا گیا۔ بات ایسی نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتہ، اسی دکھنے والے سکون میں پنہ پلٹو تو بے سکونی ہے۔ اب آپ کو شریعت آج ہی کہہ رہی ہے مت ہاتھ رکھو اس پر، اس کا اگلا پنہ جو ہے وہ بے سکونی کا ہے، مگر ہماری نادانی ہے کہ ہم دکھنے والے سکون کے اوپر مرے جا رہے ہیں، اور شریعت کہہ رہی ہے کہ اگلے دنوں تمہارے لیے اچھے دن نہیں ہے، اس پر ہم کو یقین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کریز کے طور پر ہم نے لے لی۔ ایک چیز جو اس وقت بہت چل رہی ہے، شریعت کہتی ہے کہ مرد اور عورت ان کا جو رشتہ چلتا ہے یہ بڑے اور چھوٹوں کا رشتہ۔ گھر میں مرد بڑا اور عورت ماتحت۔ جیسے ہماری اولاد ہوتی تو باپ اور اولاد یہ ایکول رشتہ نہیں ہے، چھوٹے بڑوں کا رشتہ ہے، باپ بڑا ہے اور اولاد چھوٹی ہے۔ آج کی دنیا یہ ٹھسا رہی ہے کہ بیوی اور شوہر ایک لائن کے ہیں، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، ہم لائف پارٹنر ہیں دونوں۔ ہمارے ایک عزیز نے، میں جب انگلینڈ گیا مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں تو، میں نے یہ بیان کیا اس جگہ تو انہوں نے بتایا ہمارے یہاں تو ٹیچر حضرات باقاعدہ ذہنوں میں ٹھساتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی بڑا نہیں، اگر وہ شوہر ہے تو تم بھی تو بیوی ہو، ہم لائف پارٹنر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اب ایسا اگر کرنے گئے تو ایسا ہو جاوے گا جیسے مینارہ ہم نے زمین میں گاڑ دیا، مسجد بنائی لیکن مینارہ اوپر رکھنے کے بجائے زمین میں گاڑ دیا۔ آپ کیا کہیں گے ایسے معمار کو؟ بس نتیجے الٹنے شروع ہوئے۔ شریعت کہتی ہے کہ شوہر بڑا باپ کے درجے کا اور بیوی چھوٹی اولاد کے درجے کی۔ چھوٹوں بڑوں کے اندر جو احکام چلیں گے وہ یہاں بھی جاری کیے جائیں گے۔ بیوی جو ماتحت ہے اس کو اپنے شوہر کا ماننا ضروری۔ اب مجھے بتائیے، دو دوست ہوں، ہم درجہ ہوں، تو وہ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں گے؟ بلکہ دوستوں کے اندر تھوڑا سا رسپیکٹ پنا آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تکلف آ رہا ہے۔ دوستی میں رسپیکٹ بظاہر تکلف میں۔ میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا، میں ایک درجہ آگے تھا اس سے، وہ لنگوٹیا دوست تھا ہمارا۔ تو کچھ دنوں بعد وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھ کو آپ کہنے لگا۔ میں نے کہا تیرا آپ مجھ کو اچھا نہیں لگتا، تو بول، سب تو آپ کہتے ہیں، تو کہنا شروع کر۔ وہ تکلف معلوم ہوتا ہے اس میں۔ تو جو بیوی اپنے آپ کو شوہر کے لیول کی سمجھے گی وہ ادب کرے گی شوہر کا؟ ہرگز نہیں۔ جب ادب نہیں کرے گی تو وہ جو چھوٹے بڑے کے احکام تھے وہ پامال ہوں گے، اور احکام کی پامالی ہی ساری بے سکونیوں کی جڑ ہے۔ ہمارے اردو کی ایک تعبیر نے بھی بہت برا کام کیا ہے، رفیق حیات ہے۔ رفیق حیات اپنی جگہ برابر ہے اور ہونا چاہیے، مگر وہ رفیق اور دوست جو ہوتا ہے نا، بالکل ہم پلہ لا کر آپ اس کو کھڑا کر دو تو یہ غلط ہے۔ ہماری زندگی میں ساتھ چلنے والی یہ خاتون ہے، لیکن سچ مچ جیسے فرینڈ ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، ویسی دوست نہیں ہے، یہ ماتحت ہے۔ شریعت کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے تعظیم کا اور اکرام کا سجدہ کیا کرے۔ کیا سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ کوئی چھوٹا اور بڑا
تبھی ان دونوں کے اندر یہ رشتہ قائم ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے بیویوں کو تعظیم میں سجدے کا تو حکم نہیں، لیکن تعظیم کی جو حدود انسان کے لیے ہم لوگ برت سکتے ہیں وہ تو ضرور بیوی کو بجا لانی پڑے گی، یہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا۔ اسی لیے بیوی اپنے شوہر کے حکم کو اگنور نہیں کر سکتی، ریجیکٹ نہیں کر سکتی، اگر کر رہی ہے نافرمان کہی جائے گی، جیسے اولاد اپنے باپ کے کہے کو اگر ریجیکٹ کر دے تو نافرمان ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو شریعت لازم اور کمپلسری نہیں کرتی، مگر شوہر نے کہہ دیا تو شوہر کے حکم کی وجہ سے اب شریعت میں بھی وہ کمپلسری ہو گئی۔ شوہر نے کہا مجھ کو پانی لا دو، بیوی کہے مجھے نہیں لانا ہے، یا وہ بغیر کچھ کہے نہ لا دے، گنہگار ہے۔ مجھے بتائیے کس بنیاد پر گنہگار ہو رہی، کس بنیاد پر گنہگار ہو رہی ہے؟ جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو درخواست کرے کہ بھائی آج پانی پلا دے، وہ نہیں لاتا تو تمہارا کوئی ماننا اس کا جو ہے اس کے ذمہ ضروری بھی نہیں تھا، مگر بیوی نے نہیں مانا، شریعت گنہگار ٹھہراتی ہے۔ کیوں؟ یہ بڑے چھوٹے کا رشتہ ہے، فرینڈلی رشتہ ہے ہی نہیں میاں بیوی کا۔ اس بھوت کو ہمارے ذہن و دماغ سے نکالنا پڑے گا، اور دنیا چاہ رہی ہے کہ ٹھساؤ ان کو۔ جیسے گورے اور گوریاں لوگ رہتے ہیں نا ان کے یہاں، جن کے یہاں نہ رسپیکٹ ہے نہ کچھ، نہ ادب ہے نہ حیا ہے نہ اخلاق ہے نہ اعمال، کچھ بھی نہیں ہے، ویسا وہ ننگا دھڑنگا ہم کو بھی بنانا چاہتے ہیں۔ ہرگز نہیں، میں ان کے کریز سے یا ہمارے سماج کی جو سطح چل رہی ہے وہاں سے اپنی زندگی کے لیے روشنی حاصل نہیں کروں گا، میں تو اپنی شریعت سے پوچھوں گا۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ میرے بھائیوں، جب سے یہ دامن چھوٹا ہے نا ہمارا، تب سے بے سکونی، بے قراری اور بے تابی اور بے چینی ہمارا نصیبہ بن گئی۔ پھر ہم لوگ در در کی ٹوکریں کھاتے ہیں، بوا بھگت کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں کہ ہو کیا گیا ہے ہمارے گھر کے اندر، کسی نے کچھ کر دیا۔ ارے کچھ کر نہیں دیا ہے، آپ ہی سبب ہیں اس کا۔ آ جائیے پھر سے صحیح ڈگر کے اوپر، تو آپ سکون کی منزل کو پا لیں گے۔ آپ راستہ اختیار کریں بے سکونی کا، اور منزل چاہیں سکون کی، کیسے مل سکتا؟ 50 بوا بھگت پر جو ہے آپ قربان ہو جائیے، سکون ملنے والا نہیں ہے۔ آپ جہاں سے بے سکونی آ رہی ہے اس کے رکھنے کو بند کیجیے، اور سکون جہاں سے آ سکتا ہے اس کے بہاؤ کو اپنی طرف لائیے۔ دروازہ کھلا، بھاگڑ کھول دیجئے، آنے دیجئے سکون کو۔ وہ تو بند کر کے بیٹھے ہیں، بے سکونی کا دروازہ کھلا ہے اور ہم ہائے واویلا مچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بغیر سکون کا کہیں پتہ اور ایڈریس ہے ہی نہیں۔ میں تو بہت صاف الفاظ میں کہوں گا، کوئی ڈاکٹر آپ کے دماغ کو دوائی دے کر سلا تو سکتا ہے، گھین میں رکھ سکتا ہے، قلبی سکون عطا نہیں کر سکتا۔ یہ جو سائیکولوجک ہیں، غیر اسلامی اصول کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے چمک دمک دکھا کر آپ کو یہ تو فیلنگ کروا دیں گے کہ آبھاسی سکون مل رہا ہے، لیکن دل کو ٹھنڈک نہیں مل سکتی ان کے پاس۔ اینٹی اسلام اصول کے اندر دل کی بھلا ٹھنڈک کہاں ڈھونڈنے کی؟ اس لیے بہت بڑی درخواست ہے میری کہ غلط ایڈریس پر جانے سے بچو اور صحیح ایڈریس کو پاؤ۔ کل بھی جنہوں نے سکون پایا ہے وہ شریعت ہی کو فالو کر کے پایا ہے، اور آج بھی کوئی پائے گا تو شریعت ہی کے راستے سے پائے گا۔ مردوں کا مجمع ہے۔ ایک اور چیز مجھ کو آپ حضرات کی خدمت میں کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی میرے پاس ایسے کیسز آ رہے ہیں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس پر مستقل تنبیہ ہونی چاہیے۔ مرد حضرات جوش میں آ کر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور ایک نہیں، دھڑا دھڑ 3 طلاق، اور پھر جب پارا اپنا بیلنس ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک گھڑی میں میں نے تو 50 سال کا سنسار سلگا دیا۔ اب وہ بے تحاشا دہاڑے مار مار کر روتا ہے اس کے گارجینوں کے پاس، بیوی کے گارجینوں کے پاس۔ میرے بچے ہیں، ارے بچے ہیں تو تم نے نہیں دیکھا 3 طلاق دیتے ہوئے تم کو بچوں کی سوجھ بوجھ نہیں آئی تھی؟ بل بلا کر رونے والے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، وہ ریکارڈنگ لاتے ہیں تو بل بلا کر رو رہے ہیں جیسے چھوٹا سا بچہ روتا۔ لیکن جب چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتائے کیا ہوگت، وہ واپس آ ہی نہیں سکتا۔ سکوٹر میں کبھی جو ہے آپ نے ریورس گیئر دیکھیے، اس میں ہے ہی نہیں ریورس گیئر، 3 کے بعد تو اب ختم ہی ہے۔ وہاں بات یہاں آ کر رک جاتی ہے، اور
برا کرے اللہ تعالیٰ ان غیر مسلم یا اینٹی اسلام ذہنیت رکھنے والے ایڈوکیٹوں کا جو 3 کے بغیر مانتے ہی نہیں، طلاق 3 ہی دینی ہے۔ یاد رکھو اللہ نے طلاق تمہارے مردوں کے ہاتھ میں دے کر تمہاری آزمائش کی، یہ امتحان ہے۔ 3 گولیاں تم کو دی اور کہا کہ اس کو تم جب چاہو چلا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا گولی کا چلانا مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں چیز ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی حلال چیزیں، اجازت والی چیزیں پیدا فرمائی، ان میں طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں 3 گولیاں اللہ نے دی، ریولور ہے آپ کے پاس، آپ چلا سکتے ہو، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کو حکم ہے، بلکہ اللہ کے اس فرمان کو بھی دیکھیے کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم گولی چلاؤ۔ اب جہاں 1 گولی سے کام چلتا ہو آپ 2 چلائیں گے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا کہ نہیں؟ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 سے زیادہ طلاق بے وجہ دینا گناہ ہے، مکروہ ہے۔ کیوں لکھا ہمارے فقہاء نے؟ یہ ایڈوکیٹ زیادہ جانتے ہیں یا تمہاری شریعت کو علماء زیادہ جانتے ہیں؟ انہوں نے اپنی کتاب میں حکم لکھا ہے۔ اب بہت سی خواتین کے گارجین ہوتے ہیں، ان کے وڈیل ہوتے ہیں، وہ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں 1 طلاق ہے ہی نہیں، ہم تو 3 لے کے رہیں گے۔ ارے بابا تھوڑی دیر جو ہے اپنے دل و دماغ سے کام لو، اچھا لے لیتے ہیں 3 طلاق، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر فیلنگ شروع ہوتی ہے، ارے شوہر تو رکھنے پر ہے اور معافی مانگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، مگر اب 3 طلاق کی وجہ سے ریوس میں آنے کا موقع ہے۔ وہی گارجین جن کو سمجھایا گیا تھا کہ مت لو، مت دو 3 طلاق، اصرار مت کرو، 1 سے بھی کام ہو جاتا ہے، ابھی جوش میں ہے نا، 1 کو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، پھر جو ہے آگے بڑھیے۔ مگر ان کے اصرار سے 3 طلاق پا کر اس معصوم خاتون کا وہ قتل کرتے ہیں، اس کی خونریزی کرتے ہیں، اس کے جذبات کو ذبح کرتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتی، والدین ڈانٹتے ہیں باقاعدہ بیٹی کو، ہاں تو ابھی بھی اس کی محبت رکھ رہی ہے اور پھر ہمارے پاس مت آنا، 3 طلاق لینا ہو تو ہی ہم تیرے ماں باپ۔ یہ ماں باپ ہیں جو اللہ کی ناراضگی پر اپنی بیٹی کو مجبور کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جوش اپنی جگہ رکھیے، جوش سب کو آتا ہے، غصہ کرنا سب کو آتا ہے، لیکن اپنے لیے سیاہ و سفید دیکھ کر فیصلہ کرنا یہ ایک جگر گردے کی بات ہے اور خوبی اور کمال ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ہم لوگ جب شادی کرتے ہیں نا تب تو مول صاحب کا سہارا لیتے ہیں، چنانچہ مولانا نکاح پڑھائیں گے، دیکھا آپ نے ڈاکٹر صاحب نے نکاح پڑھائے ہوں، کبھی سائیکولوجک نے نکاح پڑھایا ہو، کسی مول صاحب کا سہارا لیتے، شریعت سے پوچھتے ہیں مہر کیسے ہوگی، کیا ہوگا، گواہ ہوں گے، ساری چیزیں۔ لیکن جب طلاق کی بات آتی ہے نا تو وہ اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں، کوئی شریعت سے نہیں پوچھتا۔ مجھے بتائیے صرف نکاح ہی شریعت کا حصہ ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے نکاح کے لیے جتنے صفحات خرچ کیے گئے نا اس سے زیادہ طلاق کے لیے۔ ارے اس کے عدت، نفقہ اور بچے، رضاعت، حضانت، اتنے ابواب پھیلے ہوئے ہیں کہ نہ پوچھیے بات۔ تو کیوں نکاح شریعت کا حصہ ہے اور طلاق شریعت کا حصہ نہیں؟ تو پھر وہ سب مسائل کس نے بیان کیے اور کیوں بیان کیے اور کس کے لیے بیان کیے؟ بات یہ ہے کہ ہم نکاح کو شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے تب تو نکاح کے موقع سے شریعت کا سہارا لیتے ہیں، لیکن طلاق کو حصہ شرعی نہیں سمجھتے، تو وہ سماجی مشوروں سے ہم لوگ طے کرتے ہیں، اپنے ذاتی ڈیسیزن سے اور غصے کو معیار بنا کر اس کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت غلط۔ اگر اس موقع کے اوپر ہم لوگوں نے شریعت کو فالو نہیں کیا تو ایسے ہی نقصان اٹھانا پڑے گا جیسے نکاح کے وقت بلا شریعت کو پوچھے ہوئے ہم نکاح کرتے تو اس وقت نقصان اٹھانا پڑتا۔ چنانچہ ہوتے ہیں بعض ایسے، ارے نکاح ہو گئے، جی ہو گئے، کیسے نکاح کیا؟ میں بیٹھا تھا اور یہ بیٹھی تھی، ہم نے کہا کہ میں نے اتنے مہر کے اندر تجھ کو اپنے نکاح میں لیا، میں نے دے دیا، گواہ اللہ رسول کو گواہ بنایا تھا۔ پوچھو مول صاحب سے ان کا نکاح ہوا؟ نکاح میں گواہ شرط ہے، 2 مردوں 1 مرد 2 عورت کا ہونا کم سے کم، یہ شرط ہے۔ ان کا نکاح ہی نہیں، اور اللہ رسول کو گواہ بنانے کی بات بھی پوچھ لیجئے، رسول گواہ بنیں گے یہاں؟ وہ حاضر ناظر ہیں کیا؟ سب جگہ یہ تو بدعتیوں کا عقیدہ ہے۔
اور بہت آگے بڑھیں گے تو ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں ہمارے لیے۔ جب نکاح ویلڈ نہیں ہوا ویسے ہی طلاق کے اندر بھی مشکلات کا سامنا، دینے تو آپ دے دیں گے لیکن شریعت سے پوچھا نہیں آپ نے تو اب کچھ بھی نقصان ہوگا بھگتنے کے لیے تیار ہو، اور بھگتتے ہیں لوگ زبردست۔ میں نے ابھی مثال دے دی آپ کو، یہ بچی تیار، سارے گارجینوں کی عقلیں اب ٹھکانے آ گئی، وہ سب بھی تیار، مگر اپنی کی ہوئی غلطی کے بھگتان میں 3 کے بعد اب وہ واپس اس کنڈیشن میں بھیج نہیں سکتے اپنی بیٹی کو۔ میرے بھائیو رحم کرو، لوگ دوسروں دشمنوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں۔ پوچھو شریعت سے، آسان علاج ہے، کچھ بھی قدم بھرنا ہے سنسار جیون کا اپنی شریعت سے پوچھ کر بھرو، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ شریعت کو فالو کر کے جی رہے ہیں کہ ان کے گھر میں اللہ کے احکام کی پابندی اور حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے اتنا سکون ہے کہ ایسے بے سکونی والے گھروں میں 50 گھر کے اندر بھی اگر اس کا سکون بانٹ دیا جائے نا، سب کی بے سکونی ختم ہو جائے۔ کر کے تو دیکھو، شریعت کو فالو کر کے تو دیکھو، حق تلفیوں کی وجہ سے بے سکونی آتی ہے۔ جہاں اللہ کا حق مرا، بندے کا حق مرا، اللہ نے جو ہمارے لیے گائیڈ لائن طے کی تھی اس میں ہم نے 19-20 کر دیا تو اب کچھ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال لے لیجیے، آپ کی بس ہے، وہ ایک خاص ڈگر پر چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب سے ڈرائیور ان بیلنس ہوا تو کہاں ٹکرائے اور کس سے ٹکرائے اور کتنوں کو لے ڈوبے یہ اب واقعے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ان بیلنس مت ہونے دو، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھو۔ یہاں میں اپنی بیوی سے ایسا سلوک کر رہا ہوں، کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ میری بیوی کے خرچے کے حوالے سے میں پاکٹ خرچ 5 روپیہ بھی نہیں دیتا اس کو، جبکہ اس کی ضرورت ہے۔ اور بہت سے مرد یہ کہتے ہیں کہ تیری ماں کے یہاں سے لیا، تیرے باپ کے یہاں سے لیا۔ ماں باپ کا ذمہ ختم ہو گیا، تم شوہر کیوں؟ تمہاری ذمہ داری ہے پاکٹ خرچ بھی اس کا۔ اب اگر ایسے موقع کے اوپر ہم لوگ سماجی دھارے کو چلانے لگیں کہ فلاں ہمارے کسی گھر کے اندر نہیں دیا جاتا اور ماں باپ ہی کے یہاں سے بچی لاتی ہے، تو پھر یاد رکھو تم ان بیلنس ہوئے۔ اب یہ ٹکرانا ہے کسی جگہ، یا تو دیوار پر ٹکرائے گی یا کسی شجر حجر سے ٹکرائے گی یہ۔ اللہ کے واسطے شریعت کو فالو کرو، پوچھو اپنی شریعت سے کہ بیوی کے کون کون سے حقوق مجھ کو ادا کرنے ہیں۔ دھارا معاشرے اور سماج کے اصولوں کو مت دیکھو، رسم و رواج کو مت دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے گائیڈ لائن طے فرمائی ہے اسی کے اوپر چلو۔ میرے بھائیوں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، شریعت سے زیادہ سیدھی سادی کوئی چیز نہیں۔ ہم نے خامخواہ کی چیزوں کو داخل کر کے ایچ پیچ والی بنا دی، نکاح کی اس چیز کو ایچ پیچ والی بنا دی۔ اس سے زیادہ آسان کچھ نہیں ہے، موٹے موٹے اصول ہیں دونوں کے لیے، تو ان کے یہ حق ادا کر، تو ان کے یہ حق ادا کر، وہ بس، کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں چاہیے، سکون سے زندگی گزارو۔ مگر نہیں ہوتا، انسان کو الجھنے میں بعض مرتبہ ایک ٹیس آتا ہے، کہتے ہیں خطرے کا کھلاڑی ہے، ہمارے یہاں جو ہے خطرے کا کھلاڑی ہے، اس کو یوں مطلب نارمل چلنا اچھا نہیں لگتا، بھاگ جو ہے نا وہ چلتا نہیں، دوڑتا ہی ہے ہمیشہ۔ ہمارے ایک استاد نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ بھاگ چلتا نہیں، دوڑتا ہی ہے ہمیشہ، چلنے میں سکون ہے، آپ ہانپنے کا سامان کیوں کرتے ہو؟ مگر فطرت ہے اس طرح کی، ہم کو جو ہے اس طرح کی الجھاؤ والی رسکی چیزوں کو اپنانا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پورے موڈ کو ختم فرماوے، اسلامی احکام کے اوپر اور ڈگر کے اوپر ہم کو کما حقہ چلائے۔ میرے بھائیو، شادی کرنے سے پہلے کم سے کم میرے ذمے میں بیوی کے موٹے موٹے کیا حقوق ہیں وہ تو میں جان لوں، اور یاد رکھیے اتنا جاننا فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ شوہر دلہے کے ذمے میں بیوی کا بنیادی موٹا موٹا حق جاننا فرض ہے۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں، وہ زید عمر بکر سب کے اوپر فرض عین ہے، ایسا نہیں کہ 5 نے ادا کر لی تو پوری بستی کے سر سے اتر گیا۔ جو بھی دلہا بنے گا اس کو اتنا جاننا ضروری، اگر اس نے نہیں جانا تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی تب جیسے اللہ پوچھے گا، اس نہ جاننے کے اوپر اللہ مستقل پوچھے گا، اور نہ کرنے پر ایک دوسرا سوال ہوگا، وہ ایک الگ سوال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت افراتفری چل رہی ہے،
دوسرے لوگوں نے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو بے سکونی بےتابی سے بھر دیا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس حمام خانے میں سب ننگے ہوں. وہ ہم کو بھی تلقین کر رہے ہیں. اور ہماری شان مسلمانی کہاں چلی گئی؟ ہم کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے اصول تو اچھے نہیں لگے اور ان کے بتائے ہوئے اصول کے گن گانے لگے ہم لوگ. ڈیل کارنگی نے جو لکھا ہے کیا کہنے. ارے ایسے 50 ڈیل کارنگی قربان ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے اصول کے اوپر. وہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ اپنی ایک گھڑی کا نہ دے سکنے والا آپ کے لیے کیا اصول طے کرے گا؟ ہمارے رب نے ہماری زندگی کی آخری گھڑی تک کا سب دیکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ان اصولوں کو اور ان بڑے بڑے دنیا میں کہے جانے والے نام نہاد ناموں کو لا کر کسی کو امپریس مت کرو. ان کی حیثیتیں وہ خود جانتے اور ان کے اصول پر چلنے والے لوگوں کے یہاں جو بے سکونی ہے وہ دیکھ لیجیے. اینٹی اسلام جہاں بھی اصول بنے گا اس جگہ سکون چھینے گا. یہ دستور. اللہ کرے ہم سب لوگ اس چیز کو پہچاننے والے بنے. میرے بھائیو خلاصہ میری پوری تقریر کا اتنا ہی ہے. میں نکاح کے موقع سے اپنی شریعت کے اصول کو معلوم کروں. نکاح کرنا کیسے، نکاح میں چلنا کیسے ہے، اس بارے میں بھی شریعت کے اصول کو معلوم کروں. انشاءاللہ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں تم پھنسے، تم نے شریعت سے پوچھا اور قرآن حدیث میں اس کا جواب نہ ہو. میں علماء کی بات نہیں کرتا، علماء نے تو بہت کچھ لکھا ہے لیکن قرآن حدیث میں اس کا جواب نہیں ہو سکتا. آپ کو جگر گردے والے لوگ قرآن سے بتا سکتے ہیں، حدیث شریف سے بتا سکتے ہیں کہ تم اس میٹر میں پھنسے ہو، یہاں اس آیت کریمہ کی روشنی میں یوں کرنا چاہیے اور اس حدیث کی روشنی میں یوں نہیں کرنا چاہیے. تم کو یہ شریعت طے کر کے دکھا دیتی ہے. جس کے پاس اتنے خزانے موجود ہو، اب وہ ادھر ناہنجاروں اور ناواقفوں اور احمقوں کے بنائے ہوئے اصول کے اوپر رال ٹپکانے لگے تو اس آدمی کی حماقت کے کیا کہنے. خلاصہ یہی، زندگی مجھ کو سنسار جیون گزارنا کیسے ہے وہ بھی میں پوچھ کر کروں. کہیں مجھ کو تردد ہو تو کسی اور کے اصول کو فالو کرنے یا میرے ذہن و دماغ سے کسی چیز کو کرنے کے بجائے میں شریعت سے پوچھ کر آگے بڑھوں. بہت کمی آ گئی ہے اس میں. پہلے دارالفتاؤں میں اس کے بھی سوالات آتے تھے کہ میری زندگی میں میری بیوی کے ساتھ اس طرح کی الجھن پیش آئی ہے، شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے. آج لوگ گوگل پر پوچھتے ہیں، کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور کاؤنسلنگ کرنے والے غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں جن کو الف کا نام بھالا معلوم نہیں. ان کے گھروں کے اندر لڑائی سلگی ہوئی ہے، وہ خاک آپ کو سلا کر آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ سب ہاسیاسپد چیزیں، مضحکہ خیز چیزیں ہیں. انسان کو ہنسی بھی آتی ہے کہ اس کے پاس سکون کے خزانے ہوتے تو اس کے گھر میں ابھی بیوی اندر سے چلا کیوں رہی ہے. اس کو اگلے ہال میں کاؤنسلنگ ہو رہی تھی اور ادھر سے بیوی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرنے والے شخص کو چلا رہی تھی. تو آپ کہاں ڈھونڈنے گئے ہیں سکون میرے بھائیوں. اس لیے نکاح چلتے چلتے بھی اصول اسلام کو فالو کرنا ہوگا. اور آخری بات، مجھ کو غصہ آ رہا ہے، میرے پاس اختیار ہے طلاق کا، تو میں استعمال تب تک نہیں کروں گا جب تک کہ ایڈوکیٹ صاحب سے نہیں، شریعت سے جب تک نہ پوچھوں. ایڈوکیٹ صاحب سے نہیں، شریعت سے پوچھ لوں. کسی دنیا کے اصول کو نہیں، میری شریعت کو پوچھوں. مجھے بہت تعجب ہے. اب وہ تو اسی پر مصر ہے، نہیں 3 طلاق، سنت طلاق پیریڈ سے دو، ایک مہینے کے پیریڈ سے. بابا 1 طلاق سے کام ہو جاتا ہے، 3 طلاق کی اجازت نہیں ہے آپ کو. دے دو گے پڑ جائے گی ضرور، لیکن جواب دہی کے لیے تیار رہو اور اس کے پرتیاگھات کے لیے بھی تیار رہو. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرماوے. اور امت مسلمہ جو اندھی دوڑ لگا رہی ہے دنیا کے کریز کی طرف، سماجی اصول کی طرف اور رسم و رواج کی طرف، وہ کم سے کم اپنی اس دوڑ کو بند کرے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں. زندگی کے سارے ہی شعبوں میں تیری خلاف ورزی کر کے آئے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ بے شک ہم نے
ہمارے معاشرتی امور کے اندر خلاف شریعت چیزوں کو اپنا کر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا، ہم نے اپنا سکون غارت کیا ہے۔ اے اللہ بے قراری اور بے سکونی کے اسباب ہم نے اپنائے ہیں، آپ معاف فرما دیجئے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اے اللہ آپ کی مان کر چلیں گے، آپ کی شریعت میں جو اصول لکھے ہیں اس کو اپنی کامیابی اور بامرادی کا ذریعہ سمجھیں گے۔ اے اللہ خلاف اسلام اصول کی طرف ہماری جو رال ٹپک رہی ہے، ہمارے اس جرم کو بھی معاف فرما، اور اس طرف آگے بڑھنے سے ہم کو اے اللہ باز کر دے، رک جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نکاح کے حوالے سے امت مسلمہ میں جو برے رسم و رواج پھیلے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ کر دے، ان کا جنازہ نکال دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء فرما دے، سب لوگ سنت کے مطابق اس سنت کو انجام دینے والے بنے، ایسی سبیلیں توفیق پیدا فرما، اپنی ہدایات عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو تیرے بتائے ہوئے اصول کے اندر کامیابی کا یقین نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے یہاں جو نکاحوں کے اندر بے جا فضول خرچی، مردوں عورتوں کا بے جا میل جول، بے جا فضول خرچی کی وجہ سے سودی لون لینے تک کی نوبت، یا الہ العالمین بے حیائی اور بے پردگی کے نقشے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں یا الہ العالمین دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک خاص رسم کے تحت سارے ہی نکاحوں میں قدر مشترک طور پر یہ چیز دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ امت مسلمہ سے ناراض نہ ہو جا۔ اللہ بے شک ہم نے تو ناراضگی کے اسباب اپنا لیے، اور تیرے رسول نے کہا ہے جب برائیاں سڑک پر آ جائیں اور لوگ روکنے پر کیپیبل ہوں پھر بھی نہ روکیں تو پھر ایسی سزا کا انتظار کرو جو سزا گنہگار و بے گناہ سب کو لے ڈوبے گی۔ یا الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، نوبت یہاں تک پہنچنے جا رہی ہے۔ ہے اللہ تو ہم کو تیرے اصول کے مطابق چلنے اور انہی کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے بہترین سنتیں قائم فرمائی ہیں، سنن ہدا قائم فرمائی ہیں، اے اللہ ان کی پیروی کرنے کے اندر ہم کو کامیابی حاصل کرنے کا یقین عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت عطا فرما، اپنے ایک ایک اصول اور حکم سے ہم کو دلی وابستگی عطا فرما، اپنی شریعت کے ایک ایک ذرے سے ہم کو اللہ رسپیکٹ اور ادب کا تعلق نصیب فرما، ہر قسم کی گستاخی بے اصولی سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ اے اللہ ویسٹرن کلچر کا بہاؤ بہت امڑتے سیلاب کی طرح ہماری طرف آ رہا ہے اور بہت سارے مسلمانوں کو شکار بنا رہا ہے۔ یا الہ العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ معاشرت میں اینٹی اسلام اگر کسی سب سے بڑی چیز کا ہم کو سامنا اور چیلنج ہے تو وہ ویسٹرن کلچر کا۔ یا الہ العالمین مسلمانوں کو اسے لات مار کر دور بھگانے اور اپنے پاؤں سے کچلنے اور اپنے ہاتھ سے مسلنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلامی اصول کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو اسلامی ڈگر کے اوپر کھڑا کر دے، انہیں اس میں یقین جما دے۔ یا الہ العالمین ہر طرح کی فوز و فلاح اور کامیابی بہبودی عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں اور خیرات اور محاسن اور اچھائیاں عطا فرما، شرور فتن سے حفاظت فرما۔ اللہ جو نکاح آئندہ ہونے جا رہا ہے اس میں بے پناہ خیر اور برکت مقدر فرما، میاں بیوی کے درمیان میں محبت و مودت قائم فرما، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر انہیں ادا کرنے والا بنا دے، ہر قسم کے شرور سے فتن سے برائیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حق تلفیوں سے ناچاقیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک نکاح کے حوالے سے جتنی بھلائیاں آپ جانتے ہیں سب مقدر فرما دیجئے، جو شرور جانتے ہیں ان سے محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ تیلڑا کی اس بستی کے اوپر خصوصی اپنی رحمتیں نازل فرما، یہاں دینداری مقدم کرنے کا جذبہ سب کو عطا فرما۔ اے اللہ مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی باتوں کو خوب اہمیت کے ساتھ عظمت کے ساتھ سن کر اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہاں جو تفسیر کا اور مسائل کا سلسلہ جاری ہے تیرے فضل سے جاری ہے، اے اللہ اس میں حصہ لے کر اپنی سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ناقدری کا شکار ہونے سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، ان کی آباد کاری کے فیصلے فرما، ہندوستان کے احوال خاص کے اوپر اپنی رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو خطرات اور خدشات ہیں ان سب کو ٹال دے اور یہاں بھی نظام اسلامی قائم فرما دے۔ یا الہ العالمین جو اس بیس کے اوپر کھڑی حکومتیں ہیں ان کی امداد تائید غیبی ان کو عطا فرما۔
اللہ بہت ساری ضرورتیں ہیں جو زبان پر نہیں آ پا رہی ہیں، سب کے دلوں کے احوال سے آپ واقف ہیں، سب کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔